زندگی بھر مدحت حضرت عمر لکھتا رہوں، زندگی بھر مدحت حضرت عمر لکھتا رہوں، یا الہی روز شب شام و سحر لکھتا رہوں، یا الہی روز شب شام و سحر لکھتا رہوں، زندگی بھر مدحت حضرت عمر لکھتا رہوں، زندگی بھر مدحت حضرت عمر لکھتا رہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، بزرگان محترم و عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ساری حمد ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا اور اس میں انسانوں کو سب سے بڑا امتیاز بخشا، اور انسانوں کے لیے ہی یہ ساری کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اس وقت بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بہت مسرت کا یہ موقع ہے کہ دارالعلوم عزیزیہ کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔ یہ دارالعلوم عزیزیہ کی جو نسبت رکھی گئی ہے وہ بہت ہی عظیم ذات کی طرف اور بہت بڑی شخصیت کی طرف رکھی گئی۔ یہ دارالعلوم عزیزیہ ایک تو آپ کا جو یہاں ہے جس میں آپ موجود ہیں، جو بہار کی سرزمین پر، اور اسی نام سے ایک اور ادارہ دارالعلوم عزیزیہ انتہائی مشہور و معروف شہر ممبئی کے میرا روڈ کے علاقے میں، دونوں ادارے کی نسبت جو کی گئی ہے وہ مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کی طرف کی گئی، اور جس شخصیت کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، اور آج کا جو یہ پروگرام ہے جس کا عنوان قائم کیا گیا ہے تعلیمی کانفرنس، تو جس شخصیت کی طرف یہ نسبت مدرسے کی گئی دارالعلوم عزیزیہ، وہ شخصیت انقلابی شخصیت اور تعلیمی شخصیت، ان کا مستقل واقعہ ہے جو تفصیلی ہے اور اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ یہاں کا دارالعلوم عزیزیہ ہو یا کہ ممبئی کے میرا روڈ کا دارالعلوم عزیزیہ ہو، ان کی نسبت مفتی عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کی طرف ہے۔ ان کی شخصیت انقلابی اور تعلیمی تھی۔ ممبئی کی سرزمین میں جب تاریکیاں تھیں، رسوم و بدعات پھیلے ہوئے تھے، وہاں پر مسلک حق کا اظہار کرنا انتہائی مشکل تھا۔ کوئی سر اٹھا کر وہاں پر مسلک حق کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ انتہائی تاریکیوں کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، اور فضولیات اور خرافات کا دور تھا، رضا خانیت کا دور تھا۔ ایسے موقع پر
جس شخصیت کی طرف اس مدرسے کی نسبت ہے اس شخصیت نے علم کی شمع کو جلایا اور مسلک حق کو متعارف کروایا۔ چنانچہ واقعہ مختصر سا یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے ایسے موقع پر جبکہ بمبئی میں رسوم و بدعات تھے، ویسے موقع پر انہوں نے ایک عظیم اجلاس کروایا اور اس اجلاس کے اندر خصوصی مقرر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ کو مدعو فرمایا۔ جب ان کو مدعو فرمایا ایسے موقع پر اس کا منفی انداز شہر میں چرچے میں آیا۔ چنانچہ وہاں کے جو لوگ مسلک حق اور مسلک دیوبند کے مخالفین حضرات تھے ان کے اندر تشدد برپا ہوا، بلکہ ان کی طرف سے ایسی کاوشیں اور کوشش کی گئی کہ عام عوام اس جلسے میں حاضر ہی نہ ہو اور وہ جلسہ ناکام ہو جائے۔ چنانچہ جو رضا خانی حضرات ہیں ان کا یہ ہے کہ جو علماء دیوبند ہیں یا جو مسلک حق کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ گستاخ رسول کہتے ہیں۔ گویا کہ جو دیوبندی حضرات ہیں ان کو گستاخ رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے مخالف ہیں، اس طرح کا تصور ان کے ذہن میں۔ چنانچہ جب حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کو مدعو کیا گیا تو اس کا غلط پیغام ان کے یہاں گیا۔ چنانچہ ان کے علماؤں نے ایسی پوسٹر بازی کی کہ کوئی اس مجلس کے اندر اور اجلاس عام کے اندر جانے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف چیزیں اپنے پوسٹر میں ذکر کیا کہ یہ جو جلسہ کیا جا رہا ہے یہ گویا کہ کافروں کا جلسہ، گستاخ رسول اور کافر وغیرہ کا ہے، اور یہ ایسے کافر کا جلسہ ہے کہ اس جلسے کا منعقد کرنے والا بھی کافر اور جو اس جلسے میں آ رہا ہے وہ بہت ہی بڑا کافر، اس لیے کہ وہ ایک تو مسلک حق یعنی دیوبندی مسلک کو ماننے والا ہے، اس اعتبار سے کافر، پھر کافروں کو بنانے والا جو ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند اس میں رہنے والا اس اعتبار سے کافر، اس کے علاوہ خود اس کا اہتمام چلاتا ہے اس اعتبار سے بھی کافر، اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے اور اس کے پوتے ہیں، اس اعتبار سے بڑے کافر کی اولاد ہے۔ تو گویا کہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان حضرات نے مختلف قسم کے کفر ان کے بارے میں جاری کیے کہ ایسا بڑا اس میں کافر آ رہا ہے اور ایسا کفر اس جلسے میں ہوگا کہ جو اس جلسے میں جائے گا جانے والا بھی کافر ہو جائے۔ تو گویا کہ مخالفین کی طرف سے یہ بات رائج کی گئی اور اس بات کو شہرت دی گئی کہ جو اس جلسے میں جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے۔ اس طریقے سے جلسے میں شرکت کرنے سے عام لوگوں کو روکا گیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اثر الٹا ہوتا ہے، یعنی کبھی کسی بات کو آدمی کرنا چاہتا ہے اور کسی اثر کو لانا چاہتا ہے لیکن اس اثر کا الٹا ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر دعا کو دشمنی ہے اثر کے ساتھ۔ یعنی اس شعر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مطلب دعا کے اندر عام طور سے الٹا ہوتا، جس چیز کو مانگا جائے وہ چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے، تو اب آئندہ الٹی ہی دعا کیا کریں گے تاکہ اس کا الٹا ہو جائے تو اپنا مقصود حاصل ہو جائے۔ تو وہی بات کا مصداق وہ جلسہ ہو گیا کہ مخالفین نے کہا کہ اس میں کوئی جائے نہیں، اگر کوئی گیا تو وہ کافر ہو جائے۔ چنانچہ الٹا اثر یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ بات ہوئی کہ اتنا بڑا کافر جب اس جلسے میں آ رہا ہے تو وہ ہے تو کیسا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔
چنانچہ جب کوئی عجوبہ چیز آدمی کے سامنے آئے تو اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب یہ اشتہار بازی کی گئی، پوسٹر بازی کی گئی اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں اس میں پھیلائی گئی کہ جو اس جلسے میں جائے گا اور ان کی زیارت کرے گا تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں میں یہ بات شوق والی ہو گئی کہ آخر دیکھنا چاہیے کہ آدمی ہے تو کیسا ہے، کتنا بڑا کافر۔ چنانچہ لوگ ذوق در ذوق، جیسا قیاس میں نہیں آ سکتا ہے، تصور میں نہیں آ سکتا، عقل میں نہیں آ سکتا، وہ اتنے تعداد میں لوگ اس جلسے میں حاضر ہوئے۔ اور اس جلسے میں جب حاضر ہوئے تو ایسی صورت کے اندر جلسہ کرانے والے حضرات کے بھی خیال میں یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد آ جائے گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حق کے ماننے والے اس شہر کے اندر کم ہیں، اسی اعتبار سے انتظامات کیے گئے۔ لیکن ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس میں آ گیا اور بڑی تعداد اس کے اندر آ گئی جو مخالفین کی تھی، تو ان کا مقصد تو ایک دیکھنا تھا اور یہ بھی مقصد رہا ہوگا کہ موقع ملتے ہی حملہ کر دیا جائے اور ہلہ بول دیا جائے اور ان کے مقصود کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ مقرر اعلیٰ درجے کے تھے، شیریں بیان اعلیٰ درجے کے تھے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مہارت تامہ دیا۔ سیرت رسول پر اعلیٰ قسم کا بیان فرماتے تھے اور مہارت تامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ودیعت فرمایا۔ اور جو رضا خانی حضرات ہیں ان کے اندر خاص طور سے علماء دیوبند کو اور دیوبندیوں کو عام طور سے گستاخ رسول کہتے ہیں اور رسول کا ہی مخالف قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے یہ خاص مضمون سیرت رسول کو اپنے تقریر کا انتخاب فرمایا اور اس موضوع کو انہوں نے منتخب فرمایا۔ چنانچہ رات سے انہوں نے بیان کر دیا تو گویا کہ پوری رات گزر گئی، جب جا کر ان کا بیان ختم ہوا اور کئی گھنٹوں تک سیرت رسول پر انہوں نے بیان فرمایا۔ جب سیرت رسول پر ان کا بیان ختم ہوا اور اس بیان کو جب رضا خانیوں نے سنا تو وہ دانتوں تلے انگلی دبانے لگے اور تعجب میں پڑ گئے کہ آخر دیوبندی حضرات ایسے سیرت رسول کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ یہ مخالفین رسول ہے، گستاخ رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، تو ایسا ہی بیان ہوگا۔ لیکن دیکھا کہ سیرت رسول پر ایسا بیان کیا گیا ہے کہ جو رضا خانی حضرات جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں کہ ان کے تصور میں بھی ایسا بیان نہیں ہوا۔ چنانچہ ان لوگوں کے دل کے اندر دیوبندیوں کی عقیدت بیٹھ گئی اور خاص طور سے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی عقیدت بیٹھ گئی۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علماء کا ایک مقتدا آگے کی طرف بڑھ، اور آگے کی طرف بڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت سے ملاقات کرنا، یعنی قاری طیب صاحب رحمہ اللہ سے۔ تو ادھر کے لوگوں نے ایسا سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ بہانہ بنا کر کے کوئی حملہ کر دے یا تکلیف پہنچا دے، چنانچہ ان کو روکا جا رہا، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کہا کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی بلکہ صرف ملاقات کرنا۔ چنانچہ جب اس نے ہر طرح سے اطمینان دلا دیا کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، جب جا کر اسٹیج پر آنے دیا گیا اور حضرت سے ملاقات کرنے دیا گیا۔ چنانچہ ملاقات کرنے کے بعد اس نے مائک اپنے ہاتھ میں لی۔ مائک ہاتھ میں لینے کے بعد پھر لوگوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی اعلان کر دے اور پھر کوئی تکلیف کا سامان بن جائے۔ چنانچہ پھر اس سے منع کیا گیا، لیکن اس نے پھر اطمینان دلایا کہ میں کوئی تکلیف دینے والا کام نہیں کروں۔ چنانچہ اس نے مائک لے کر کے اس کے بعد اعلان کیا کہ آج تک میں یہی سنتا آ رہا تھا کہ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ گستاخ رسول ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلطی کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آج اس جلسے میں آ کر کے ہماری آنکھ کھل گئی اور جس کو ہم نہیں جانتے تھے وہ بات معلوم ہو گئی۔
حضرت والا نے جو بیان کیا ہے اگر اسی کو گستاخی کہا جاتا ہے تو ہم اسی گستاخی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ گویا کہ حضرت والا کے بیان کو انہوں نے سراہا اور یہ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ انہوں نے صحیح فرمایا، یعنی کہ رضا خانی حضرات اپنے عوام کو اس دھوکے میں رکھ رکھا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہے، لیکن حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے بیان کے بعد یہ واضح ہو گیا اور اس میں عام پبلک جو آئی گئی تھی اس کے اوپر یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ یہ لوگ گستاخ رسول نہیں، بلکہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا وہ صحیح معنوں میں نہیں، بلکہ یہ حضرات عاشقان رسول۔ چنانچہ جو ان کا مقتدا تھا اس نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کیا اور مسلک حق کو قبول کیا، اور اس کے قبول کرنے کے بعد عام عوام نے اس مسلک کو قبول کیا اور اس طریقے سے مسلک حق کا وہاں پر رواج ہوا اور اس کا شیوع ہوا۔ اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ ایک پروگرام کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، لیکن اس کے بعد کافی دنوں تک ان کا پروگرام چلتا رہا اور اس طریقے سے اس شہر کے اندر یہ مسلک حق اور مسلک دیوبند رائج ہوا، اور آج علماء حق کافی تعداد میں موجود ہیں، کافی ادارے آج تک موجود ہیں۔ تو بہرحال جس اعتبار سے بھی ہو، اپنے اپنے اعتبار سے مختلف ادارے جو بھی ہیں اور جو بھی دین کا مرجع اور دین کی اشاعت کے لیے جو ادارے قائم کیے گئے ہیں، جو دینی چیزیں ہیں ان کا اپنے اعتبار سے ہر آدمی تعاون کرے، جان کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، مشورے کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے ہو، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعتبار سے دین کی ہر چیز ہر ادارے کے لیے اپنا تعاون پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔